بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس لیسن نمبر 21، آج سنڈے کلاس کا 21واں سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم پیارے بچوں کے سامنے بنیادی دینی باتیں اور پھر اس کے بعد دو آیتیں، دو حدیثیں، نبی کے تذکرہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور پھر با اخلاق مسلمان ایسا ہوتا ہے، اس عنوان سے اخلاق سے متعلق چند باتیں، زندگی گزارنے کے آداب میں وضو کے چند آداب، شریعت کے مسائل میں کچھ اصطلاحات، اور اذکار نماز میں جمعہ کی نماز سے متعلق باتیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان سوالات۔ پیارے بچوں، اپنے سے زیادہ علم اور تجربہ رکھنے والوں سے مشورہ لیا کر۔ جب بھی کوئی کام تم کرنا چاہو تو اس کام کو درست انداز میں کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیز تو یہ کہ اس کام کے سلسلے میں درست علم ہو، جس علم سے وہ کام درست انداز میں کیا جا سکے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کام کے سلسلے میں اچھا تجربہ ہو، جس تجربے سے ہم وہ کام کر سکیں اور نتیجہ بھی اس کا بہتر سے بہتر نکل سکے۔ دنیا میں ہم سے زیادہ علم رکھنے والے اور ہم سے زیادہ تجربہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ کبھی اس غلط فہمی میں تم مت رہو کہ مجھے اس سلسلے میں زیادہ علم ہے اور مجھے اس سلسلے میں زیادہ تجربہ ہے۔ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، بلکہ اپنے علاوہ دوسرے وہ لوگ جو تم سے زیادہ علم اور تم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہوں ان کو اپنا بڑا مان کر چلو، اور اپنے ان بڑوں سے اپنے اس کام کے بارے میں جو تم کرنا چاہ رہے ہو مشورہ لیا کرو۔ وہ اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر تم کو اپنا مشورہ دیں گے، اور ان مشوروں سے کام کرنے میں آسانی بھی ہوگی، کام کے راستے بھی کھلیں گے، اور کام کا نتیجہ بھی بہتر سے بہتر انداز میں سامنے آئے گا۔ پیارے بچوں، اسی لیے اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ بڑے بڑے نبیوں نے مشورے لیے ہیں، بڑے بڑے نبیوں نے مشورے دیے ہیں، بڑے بڑے صحابہ نے مشورے لیے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ نے مشورے دیے ہیں، بڑے بڑے اولیاء نے مشورے لیے ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء نے مشورے دیے ہیں، بڑے بڑے علماء نے مشورے لیے ہیں، اور بڑے بڑے علماء نے مشورے دیے۔ اس لیے جب بھی کوئی اہم کام آ جائے تو تم کسی نہ کسی کو اپنا بڑا مانو اور ان سے مشورہ لو، اور ان کے علم سے اور ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، گھریلو معاملات میں اپنے امی اور ابو سے بھی بطور خاص مشورہ لیا کرو۔ یاد رکھو، جب تم اپنی امی سے یا ابو سے مشورہ لوگے تو وہ جب مشورہ دیں گے تو سوچ سمجھ کر اپنے تجربات کی روشنی میں مشورہ دیں گے۔ ان کے مشورے میں ہمدردی ہوگی، وہ پوری دردمندی سے اور پیار و محبت سے سوچ سمجھ کر ایسا اچھا مشورہ تمہیں دیں گے کہ تم اس مشورے سے اس وقت خوش ہو جاؤ گے
جب تم اس کام کو مکمل کر لو گے اور اس کام کا نتیجہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے بہترین شکل میں نظر آئے گا۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام سے مشورہ لیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پیغمبر آپ ان صحابہ سے مشورہ لیا کیجیے۔ اس حکم سے پیارے بچوں تمہیں پتا چلا کہ بڑا آدمی چھوٹے آدمی سے بھی مشورہ لے سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف چھوٹا آدمی ہی بڑے آدمی سے مشورہ لے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے لیا کرتے تھے۔ جنگ خندق کے وقت صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے۔ اس مشورے کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور اس مشورے کے مطابق عمل کیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے بھی مشورہ لیا۔ اسی لیے تم بھی جب کوئی کام کرو تو ضرور مشورہ لیا کرو۔ یہ بات بھی یاد رکھو کہ مسلمانوں کی شان اور ان کا کام آپس میں مشورہ لے کر کام کرنا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور آپس میں مشورے سے بات طے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعریف قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ چنانچہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 38 میں یہ بات یوں کہی گئی والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج تم کو مشورے کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ آج ہم تم کو ایک ملکہ یعنی رانی کا قصہ سناتے ہیں، اور وہ رانی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی۔ اس رانی نے، اس ملکہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملک یمن میں ملکہ سبا رہا کرتی تھی۔ اس ملکہ کے بارے میں ہدہد نامی پرندے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ سبا نامی علاقے میں ایک ملکہ رہتی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ فرمانبردار بن کر ان کے پاس آ جائے، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور تم میرے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ۔ یہ پیغام ہدہد نامی پرندے کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ جب یہ خط ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا اس کے پاس پہنچا تو بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ سلیمان نامی بادشاہ کے پاس سے یہ فرمان آیا ہے
اب تم ہی بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ وقت کی ملکہ نے اپنے وزیروں اور درباریوں سے مشورہ کیا ہے، تو ہم تو ابھی بچے ہیں یا نوجوان ہیں، ہمیں اپنے بڑوں سے اپنے کاموں کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنے سے آدمی کے اندر کا غرور ختم ہو جاتا ہے۔ مشورہ کرنے سے آدمی کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم تم کو یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ فرعون نے بھی اپنے وزیروں سے مشورہ کیا تھا جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے سامنے بے بس تھا اور پریشان ہو گیا تھا۔ فرعون نے جو اپنے درباریوں سے مشورہ لیا تھا اس کا ذکر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 34 میں یوں ہے، قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے۔ پیارے بچوں، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ابھی سے طے کر لو کہ ہم کو کس کے طریقے پر چلنا ہے، ہم کو کس کو آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم جو بھی کریں ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپس میں مشورہ کیا ہے تو ہم کو بھی یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم بھی مشورہ کریں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، جب مشورہ کیا جاتا ہے تو اس مشورے کی وجہ سے ہر ایک کے تجربے اور اس کے علم اور اس کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور مشورہ کرنے سے کام کرنے کی کئی صورتیں اور شکلیں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی کام کا منصوبہ تیار کرو تو پہلے مشورہ کر لیا کرو۔ مشورے میں خیر اور بھلائی ہے، مشورے میں نفع اور فائدہ ہے، مشورے سے کام اپنے انجام کو بہتر طریقے سے پہنچ جاتا ہے۔ بچوں، ہمارا مشورے کے سلسلے میں یہ ہے کہ تم بھی مشورہ لیا کرو۔ تم ہی بتاؤ کہ مشورے کے بارے میں ہمارا مشورہ تمہیں کیسے لگا۔ اللہ ہمارے ہر کام کو بہتر سے بہتر انجام تک پہنچائے، آمین۔ مشورے سے متعلق دین کی اہم باتیں بتانے کے بعد معمول کے مطابق ہم 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ سنائیں گے۔ پہلی آیت سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 44۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اگر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں تو اس بھلائی پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھلائی کا حکم دیں اور خود اس پر عمل نہ کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے رہنا۔ اس آیت میں 2 کاموں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حکم یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں۔ 2 آیتوں کے بعد 2 حدیثیں بچوں کے سامنے پیش ہیں۔ پہلی حدیث مسلم شریف کی ہے،
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یعنی جو مسلمان ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے بدلے اس مسلمان پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ اگر ہم اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو یہ اچھی بات کرنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جس پر اجر ملتا ہے۔ پیارے بچوں، 2 آیتوں اور 2 حدیثوں کے بعد اپنے معمول کے مطابق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور آج حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نسب کا سلسلہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ 16 جگہ آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی ذہین تھے، بڑے بڑے مقدموں کے بہترین فیصلے کیا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی نبوت میں بھی وراثت پائی اور حکومت میں بھی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی تھے اور وقت کے نبی بھی تھے اور اپنے باپ کے سچے وارث بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کا علم دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بولتے تھے، اور پرندے ان سے اپنی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے اسی طرح بات کرتے تھے جیسے انسانوں سے بات کی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جس طرح انسانوں پر تھی، جنات پر بھی تھی۔ سارے جن ان کی فرما برداری کرتے تھے، اور وہ جو حکم دیتے تھے وہ حکم بجا لاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، اور ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مانتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا ان کے تخت کو ہواؤں میں لے چلتی تھی۔ 1 مہینے میں جتنی دوری طے کی جاتی تھی وہ صرف صبح میں طے کر لیتے تھے۔ اس طرح صبح و شام دونوں کی مسافت 2 مہینے کی مسافت ہوتی تھی۔ یعنی 1 دن میں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر ہواؤں پر اتنا فاصلہ طے کر لیتے تھے جتنا عام لوگ 2 مہینے میں طے کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ، الحمد للہ کثیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات تمہیں اس وقت ہوں گی جب تم قرآن مجید کی تفسیر پڑھو گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، نبیوں کے تذکرے کے بعد اچھے اخلاق سے متعلق چند باتیں آج ہم کہیں گے، اور نام اور عنوان ہوگا با اخلاق مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ ہر مسلمان کی عزت، دولت اور خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔
تقوی یہاں یعنی دل میں ہے۔ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر اور کم تر سمجھے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اس فیصلے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم سب آپس میں حقیقی معنی میں بھائی بھائی بن جائیں، اور اگر کوئی کسی کمزور پر ظلم کرے تو ہم ظالم کو ظلم سے روکیں اور مظلوم کی حمایت کریں، اور ہم کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں اور نہ ہی جھوٹ بولیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی کو بے عزت نہ کریں، بلکہ ہر ایک کی عزت کا خیال رکھیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے مال کی اور ان کی عزت کی اور ان کے خون کی حفاظت کریں۔ بچوں، اچھے اخلاق کے بعد زندگی گزارنے کے آداب میں آج ہم وضو کے چند آداب بیان کریں گے۔ پہلا آداب، حتی الامکان باوضو رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، پانی میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، وضو کے وقت نیت کرنا چاہیے۔ پانچویں بات، صاف ستھری جگہ پر وضو کرنا چاہیے۔ چھٹویں بات، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا چاہیے۔ ساتویں بات، ترتیب سے وضو کرنا چاہیے۔ آٹھویں بات، داہنی طرف سے وضو کرنا چاہیے۔ نویں بات، پے در پے وضو کرنا چاہیے۔ اور 10ویں بات، اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ 11ویں بات، اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا چاہیے۔ 12ویں بات، وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ 13ویں بات، وضو کرتے ہوئے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی پڑھنا چاہیے۔ مسواک کرنا چاہیے۔ 14ویں بات، وضو سے پہلے 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو دھونا چاہیے۔ 15ویں بات، 3 بار کلی کرنا چاہیے۔ 16ویں بات، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا چاہیے۔ 17ویں بات، منہ اور ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا چاہیے۔ 18ویں بات، چہرے اور ہاتھ دھوتے وقت چلو سے پانی لینا چاہیے۔ 19ویں بات، چہرہ دھوتے وقت پیشانی سے شروع کرنا چاہیے۔ 20ویں بات، چہرے پر زور سے پانی نہیں مارنا چاہیے۔ 22ویں بات، داڑھی کا خلال کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، شریعت کے کچھ مسائل اور آج ہم اصطلاحات بیان کریں گے۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ واجب کس کو کہتے ہیں؟ چلیے، فرض کس کو کہتے ہیں؟ جو بات قرآن اور حدیث دونوں سے یا صرف قرآن سے یا بے شمار حدیثوں سے ثابت ہو اور اس میں کوئی شبہ نہ ہو، وہ فرض ہے۔ اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور بغیر عذر کے فرض کو چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر شخص کے لیے ضروری تو ہے، لیکن اگر کچھ لوگ ادا کر لیں تو تمام لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ سنت وہ فعل ہے جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ عمل ہے جسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور بغیر عذر کے اس کو کبھی نہ چھوڑا ہو۔ سنت مؤکدہ کو بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے اور قابل ملامت ہے۔ سنت غیر مؤکدہ وہ عمل ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا ہو۔ اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا اور چھوڑ دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں،
سنت عین اور سنت کفایہ۔ سنت عین جس پر ہر شخص کو عمل کرنا ضروری ہے، مثلا وضو میں 3 بار اعضاء کا دھونا، یہ سنت عین ہے۔ پیارے بچوں، اذکار نماز میں آج ہم جمعے کی نماز کے سلسلے میں چند باتیں بیان کریں گے۔ جمعہ کے دن ظہر کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو جمعہ کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الجمعہ۔ لیکن ظہر کی فرض نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اور جمعے کی فرض نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جمعہ کے آداب یہ ہیں کہ جمعہ کے دن نہانا، دھونا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان باتوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کی وجہ سے صحابہ اور بزرگان دین اس کا اہتمام کرتے آئے۔ جمعے کے دن بال بنوانا، ناخن کٹوانا بھی سنت ہے۔ خطبہ پورے وقار اور بلند آواز سے دینا چاہیے، ایسا معلوم ہو کہ گویا بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فوج کے حملے کی خبر دے رہے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد میں پہنچنے کے بعد جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ بعض لوگ کود کر پھلاند کر اگلی صف میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ البتہ اگر جگہ ہو اور آسانی سے اگلی صف میں پہنچ سکتے ہو تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جمعہ کے دن جو جس قدر پہلے مسجد میں پہنچے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ پیارے بچوں، ان تمام دینی باتوں کے بعد آج ہم 15 سوالات تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا کسی بھی کام کا نتیجہ بہتر سے بہتر کب نکل سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا برا نہیں ہے؟ تیسرا سوال، ہمیں کن لوگوں کو اپنا بڑا ماننا چاہیے؟ چوتھا سوال، کیا نبیوں نے مشورہ لیا اور دیا ہے؟ پانچواں سوال، کیا صحابہ کرام نے مشورہ لیا ہے اور دیا ہے؟ چھٹواں سوال، ہمیں اپنے گھریلو معاملات میں کس سے مشورہ کرنا چاہیے؟ ساتواں سوال، قرآن مجید کی کس صورت میں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ آٹھواں سوال، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا؟ نواں سوال، ملک یمن کی ملکہ سبا کا نام کیا تھا؟ 10واں سوال، کس نبی نے ملکہ سبا کے پاس خط بھیجا تھا؟ 11واں سوال، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں کیا حکم ہے؟ 12واں سوال، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ کے کیا معنی ہے؟ 13واں سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ 14واں سوال، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ اور نبی تھے؟ 15واں سوال، وضو کے 5 آداب بیان کر۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ سبق نمبر 11 لیسن نمبر 21 کا اختتام ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم تم سے ودا لیتے ہیں اور اگلے اتوار تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔